بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی حکایۃ عن عبدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم ہو، جیسے بریلوی اور غیر بریلویوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو۔ یاد رکھیے، ہر ایک کی سوچ اچھی ہوتی ہے، ہر ایک اچھا سوچتا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو، لیکن اختلافات کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کیوں اختلافات ہوتے ہیں؟ تو بریلویوں کے ساتھ جو اختلاف ہے ان وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ بریلوی لوگ اللہ کے علاوہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ولیوں سے مانگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا تو یہ شرک ہوگا، اس وجہ سے ان سے یہ شدید اختلاف ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سے کیا چیز مانگی جا سکتی ہے اور کیا چیز نہیں مانگی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث پاک کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں یہ سمجھاؤں گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مقصود اور دوسری چیز ہے ذریعہ۔ مثال سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے شفا مقصود ہے اور اس کے لیے ذریعہ دعا ہے، دوا ہے۔ اب سنیے، مقصود جو ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اگر میں شفا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہوں یا کسی اللہ کے ولی سے مانگ رہا ہوں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی مقصود دینے پر قادر نہیں ہے، شفا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور دلیل سے بات کروں گا، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی بالکل جوان، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ سن ہجری 2 میں وہ سخت بیمار ہوئی۔ میدان جو ہے بدر یہ بالکل گرم تھا، مسلمان بدر کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیران پریشان دعائیں کر رہے، دوائی کروائی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے، ان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے کہ عثمان یہاں ٹھہر جاؤ، اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے ذرائع اختیار کیے لیکن اپنی بیٹی کو شفا نہیں دے سکے۔ بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مقصود میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا، شفا میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ آپ دوا کسی سے مانگیے، آپ دعا کروائیے کسی سے، باقی آپ شفا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ نمبر 2 مثال سے سمجھاتا ہوں، اولاد یہ مقصود ہے اور دوا، شادی، دعا یہ سب ذریعے ہیں۔ تو ہم اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں مانگ سکتے۔ ہاں کسی سے یہ کہہ سکتے بھائی آپ دوا دیجئے، کسی سے کہہ سکتے حضرت آپ دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، آپ شادی کر سکتے اس سے اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ باقی دنیا میں کوئی نبی یا ولی نہیں ہے کہ جو اولاد دے سکے۔ دلیل دیتا ہوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ آپ سوچئے اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے وہ باندیوں سے ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی ساری بیویاں ہیں لیکن کسی سے اولاد نہیں ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اولاد میرے ہاتھ میں ہے، مقصود ہے اولاد، مقصود میں ہی دے سکتا ہوں، میرے سوا اور کوئی مقصود نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایمان مقصود ہے اور پھر ایمان کے ذریعے ہیں کہ بھائی آپ اللہ سے مانگیے ایمان، آپ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، یہ سب ذریعے ہیں۔ آپ لاکھ ذرائع استعمال کریں لیکن اللہ رب العزت نہ چاہے تو ایمان نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی
دنیا کا کوئی نبی کسی کو ایمان نہیں دے سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا خواجہ ابو طالب پر کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کتنی چاہت ہے کہ چچا ایمان قبول کر لے، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان نہیں دیا تو کوئی ایمان نہیں دے سکا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، اللہ نے بیان کروا دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے میرے پیارے، آپ جسے چاہے آپ کسی کو ایمان نہیں دے سکتے ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے تب تک آپ کسی کو ایمان نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مقصود میرے ہاتھ میں ہے، ذرائع میں نے آپ کے ہاتھوں میں دیے ہیں، باقی مقصود میں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اب سنیے، زندگی، حیات، یہ مقصود ہے، اور زندگی کے جو اور اسباب ہیں، ظاہر سی بات ہے شادی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، تو زندگی کے جو اسباب ہے، جیسے دوائی کروائی تو انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اس کی صحت بنتی ہے، لیکن کوئی مر جائے تو اس کے بعد زندہ کرنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی مردہ کو زندہ کر سکے، اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ بالکل بچے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آخری سانسیں لے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روک نہیں پا رہے، ان کو زندگی نہیں دے پا رہے، اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کر دیا تو کر دیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو زندگی نہیں دے سکتی ہے۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی ہمارے سامنے، اس لیے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہم اپنا درست کریں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی مقصود نہیں دے سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار سمجھایا ہے کہ مقصود اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ آج جو ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا والوں کے ہاتھ میں رکھے ہیں کہ آپ دوا کسی سے کروائیے، آپ دعا کسی سے کروائیے، باقی کوئی اولاد نہیں دے سکتا، باقی کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی اجازت سے، یعنی اللہ نے نبیوں کو یہ قوت دی ہے، یہ پاور دیا ہے کہ وہ اس پاور کے ذریعے سے کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہوں نفع نقصان کا، تو میں پھر کسی اور کے لیے کیسے مالک ہو سکتا ہوں، پھر کسی کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ہاں، اگر اللہ چاہیں گے تو اللہ میرے ہاتھوں سے کسی کو نفع پہنچا دیں گے، اللہ میرے ہاتھوں سے کوئی کارنامہ انجام دلا دیں گے، اللہ چاہیں گے تو ولی کے ہاتھ سے وہ کارنامہ انجام دیا جائے گا، اگر اللہ چاہیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ اس لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو وہ کارنامہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، اس طاقت کے ذریعے سے جب وہ چاہے تب کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، جب وہ چاہے تب کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، جب وہ چاہے تب کسی کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تب اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں سے نفع ظاہر کرواتے، اللہ ان کے ہاتھوں سے انہونی چیزیں ظاہر کرواتے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ان کے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ جو ہے ان مثالوں کو سمجھ کر اپنا عقیدہ درست کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی عقیدے پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت پڑھی دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی سے مانگیں گے۔ تو آپ سے کیا مانگیں گے؟ آپ ہی سے ہم مقصود مانگیں گے، باقی جو ذرائع ہیں وہ آپ نے ہمیں اجازت دی ہے، اس لیے ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، باقی اللہ
تیرے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مقصود دے سکے، جب تک تو نہیں دے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے، اور دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ کسی حکومت میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ رب العزت چاہیں گے طاقت چھین لیں گے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ باقی دنیا میں طاقتیں آتی رہے گی جاتی رہے گی، اللہ رب العزت سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔